بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلاما خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اپنی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ کسی بندہ کے صحیح معنی میں دیندار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی دیندار دیکھنا پسند کرے اور اپنی اولاد کی بے دینی کو دیکھ کر اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے۔ وہ ظاہری جوانی اور حسن و جمال پر خوش نہ ہو کہ میرے بچے ماشاءاللہ ان کے قد اتنے فٹ اور فلاں، اس کو نہ دیکھیں۔ وہ ظاہراً یہ دیکھیں، ظاہر پر نہ جائیں، ان کی نظر اس پہ ہو کہ اے اللہ ہماری اولاد کو با اوصاف اور با کمال بنا۔ احادیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے دائیں کندھے سے بہت سارے انسانوں کو نکالا گیا۔ سفر معراج میں بھی یہ حضور نے یہ منظر دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے جو اس کندھے سے کروڑوں اربوں مخلوق لوگ نکلے تھے، ان کو یوں دیکھا خوش ہو گئے۔ بائیں کندھے سے جو مخلوق جو انسان نکلے، ان کو دیکھ کر دکھی ہوئے، رونے لگ پڑے۔ جتنے نیک لوگ تھے ان کی اولاد میں، وہ دائیں کندھے سے نکال کے ان کو دکھائے گئے۔ آدم علیہ السلام اس پر خوش ہوئے، اور بائیں کندھے سے جتنے انسان نکلے وہ سارے کیا تھے؟ برے تھے۔ آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر دکھی ہوئے، افسردہ ہوئے۔ اس لیے صحیح ایمان والے وہ ہیں جو اپنی اگلی نسلوں کی طرف اس دین کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی توجہ اس پر رہتی ہے جس طرح ہمارے بڑوں نے یہ دین، اخلاق، نماز، تربیت ہماری طرف منتقل کی، ہم اگلی نسل تک اس کو پہنچا کر جائیں۔ اس لیے وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا۔ اور بھائی حقیقت یہ ہے، اس میں میرا اور آپ کا جتنا بھلا ہے نا، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد جو کچھ دعا مانگتی ہے اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ بھائی اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ لاکھوں لوگ قیامت والے دن وہ ہوں گے جو اپنے عملوں کی وجہ سے مغفرت کے قابل نہیں ہوں گے، ان کو ان کی اولاد کی دعائیں اور نیکیاں بخشوا جائیں گی۔ میں حیران ہوں کہ ایک مسلمان اپنے اس قیمتی اثاثے سے کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ ایک مسلمان اپنی اولاد کے قیمتی اثاثے سے کیسے غافل ہو سکتا ہے، جس کو پتہ ہو
کہ میری بیٹی کی ہر نیکی کا عمل اجر مجھے قیامت والے دن ملنا ہے۔ جس کو یہ پتہ ہو، جس کو پتہ ہو کہ میری ہر دعا، میرے بیٹے کی ہر دعا میں میرا کیا ہے حصہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن جب بہت سے لوگوں کی بخشش ہوگی، وہ تعجب سے کہیں گے اللہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری بات، تمہاری اولاد نے تمہاری مغفرت کے لیے اتنی دعائیں مانگی، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ اور وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اولاد بھائی کیا بنتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اور ایک بات پر توجہ دینا، صدقہ جاریہ صرف اچھا نہیں ہوتا، برا بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ نیکیوں میں تو صدقہ جاریہ بنے، برائیوں میں نہ بنے۔ جس بیٹے کو دیکھ کے، اس کی پینٹ شرٹ کو دیکھ کے، اس کا گیند بلہ کھیلنے کو دیکھ کے، اور اس کے محلے میں بدماشی کرتا دیکھ کر جو باپ خوش ہو رہا تھا، محلے تک کسی منڈے دی مجال ہے میرے پتر دے سامنے آئے۔ جو باپ یہ بڑھ کے مارتا تھا، تو کیا خیال ہے اس بیٹے کی ساری کارستانی باپ کے حصے میں نہیں جائیں گی؟ باپ کے حصے میں جائیں گی، باپ کے حصے میں جائیں گی۔ اس لیے صدقہ جاریہ اچھا بھی ہوتا ہے، اور بھائی صدقہ جاریہ برا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد اور اپنی بیویاں، بھائی یہاں ایک لفظ پر اور غور کرو، صرف اولاد کا تذکرہ ہے، بیویوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور بیوی کے لیے شوہر کا ازواج جوڑے کو کہتے ہیں، دونوں آگے، یعنی وہ مسلمان بندیاں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے کہ ہماری شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور وہ مسلمان شوہر یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بیوی اور اولاد وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو نیکی اور تقوی پر ہو، جو بھائی کس پر ہو، اور تقوی پر۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں رشتہ جو ہے وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ کہیں بنیاد برادری ہے، آج کل ڈگریاں، پیچھے جائیدادیں، پیچھے کیا ہے، جائیدادیں۔ اور بڑھاپے میں جو اپنی بہوؤں کی طرف سے جو تکلیفیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا وہاں انتخاب اچھا نہیں، ہمارا وہاں انتخاب اچھا نہیں۔ اس لیے دو باتیں ہوگی، تیسری کو ذرا ترجمہ میں دیکھیں، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ والذین یقولون، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، آپ عطا کیجئے ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور بھائی آگے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امام اور نمونہ بنا دیجیے۔ آئے ہائے بھائی، یہ کیا دعا ہے! اے اللہ، ہمیں نیکی اور تقوی میں اتنا اعلیٰ بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے نیکی اور تقوی میں نمونہ بن سکے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے اللہ، میرے بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ زندہ رکھ۔ اور ایسی اللہ نے دعا قبول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں بھائی حضرت ابراہیم اپنے کردار میں زندہ رہے کہ نہیں؟ زندہ رہے۔ یہ بہت بڑا نفع ہے۔ اور بھائیو، یہ بہت بڑی تجارت ہے۔ میری بات پر غور کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے، ہمیں ساری محنتوں پر یہی چیز ابھارتی ہے، یہی چیز ابھارتی ہے۔
مجھے پتہ نہیں ایک بات کہنی چاہیے کہ نہیں، میں شرم سے کہہ رہا ہوں. مثلا ہمیں اس مسجد میں منتقل ہوئے کتنے مہینے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. مجھے 5 مہینوں میں ابھی تک ایک چھٹی نہیں ملی. مجھے 5 مہینوں میں ابھی تک ایک چھٹی نہیں ملی مسلسل. اللہ کی توفیق سے صبح کے درس کا بھی 5 مہینوں میں کوئی ناغہ نہیں ہوا. ہمیں کون سی چیز یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم دنیا کی، میں اللہ کے اس وقت جو میری کیفیت ہے، میں اللہ کے کلام کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں. اگر مجھے کوئی یہ کہہ دینا کہ آپ یہ فجر کی نماز اور درس دینا چھوڑ دیں، آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں وزارت کو قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ ہمیں کون سی چیز طاقت دیتی ہے؟ ہمیں لوگوں کی دعائیں طاقت دیتی. ہمیں لوگوں کی دعائیں، ہمیں یہ لالچ طاقت دیتی ہے کہ ان نیک لوگوں کی نیکیوں میں انشاءاللہ ہمارا حصہ ہے. ہمیں یہ چیز طاقت دیتی ہے. یہاں سے دوست عمرے پر جاتے، وہاں سے مفتی صاحب میں آپ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے طواف کر رہا ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ آج تو کمیٹی نکل آئی ہے. جس دن کو کہہ دینا جی میں نے آج آپ کے لیے عمرہ کیا ہے. بہت سے دوست حج پر گئے، اتفاق سے ان دنوں میرے حج ہی کے درس چل رہے تھے. اب ایک دوست نے فون کی، مجھ صاحب آج عرفات ہے، عصر کے وقت ہم عرفات میں بیٹھے، ہم نے آپ کا حج پر فلاں بیان سنا ہے، اور ہم 8-10 دوستوں نے اکٹھے بیٹھ کے سنا. ہمارے دل پر بڑا اثر ہوا ہے، ہم سب نے پھر آپ کے لیے دعا کی. یہ جو دوسرے دوست ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو ہماری باتوں سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ پھر ہمارے لیے اللہ سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے. اور ہمیں یہ لالچ کہ انشاءاللہ دوسروں کی نیکیوں میں سے اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ حصہ دیں گے. دوسروں کی دعاؤں میں سے اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ حصہ دیں گے. دوسروں کے پاکیزہ جذبات ہمارے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلوا دیں گے. کیوں؟ وہ مشہور جنازہ صحیح حدیث ہے، جب آیا سارے لوگوں نے تعریف کی، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وجبت. نہیں ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کو بہت مد نظر رکھیے بھائی. یہ ویسے نہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کے لیے کیا بنا دے؟ نمونہ بنا دے. جنازہ آیا حضور کی زندگی میں، لوگ کہہ رہے یار بہت اچھا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا یار بڑا نرم مزاج تھا، تیسرا کہہ رہا تھا یار بااخلاق بڑا تھا، چوتھا یہ کہہ رہا تھا یار یہ ہم جیسے غریبوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، پانچواں کہہ رہا تھا یار یہ بہت مسکرا کے ملنے والا تھا. اللہ کے نبی نے تعریف ادھر سے سنی، ادھر سے سنی، ادھر سے سنی، فرمایا واجبت، لازم ہو گئی. بعد میں حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی کیا لازم ہو گئی؟ فرمایا جنت لازم ہو گئی. کیا لازم ہو گئی؟ تم سب کی زبانوں پر تذکرہ خیر جو چلا تو اللہ نے اس پر کیا کر دیا. اور بھائی اگلا حصہ کیا ہے؟ دوسرا جنازہ آیا، لوگوں نے کہا بہت یہ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. لوگوں نے برائیاں کی جو وہ کرتا تھا زندگی میں. حضور نے کیا فرمایا؟ واجبت، لازم ہو گئی. پوچھا اللہ کے رسول کیا لازم ہوگی؟ فرمایا جہنم لازم ہو گئی. اب اس سے پتہ چلا وجعلنا للمتقین اماما کیا ہے. بھائیوں میں بڑا حساس قرآن کا یہ نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اور آپ کو دوسروں کے لیے اچھائی کا نمونہ بننا ہے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے خاندان کے لیے تو اچھا نمونہ بن جائے. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ کم سے کم ہم اپنے بیٹوں کے لیے تو اچھا نمونہ بن جائے. ہم اپنے خاندان کے لیے تو کیا بنے؟ جس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی کہ یہ دوسروں کے لیے بہت آئیڈیل شخصیت بن گئی، دوسروں کے لیے نمونہ بن گیا. انشاءاللہ دیکھو بھائی ہم سب کے لیے نمونہ اور اسوہ کون ہے؟ نبی کریم. پوری دنیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنی تربیت کر رہی ہے،
اس چراغ کو دیکھ کر اللہ کے نور کا یہ جو چراغ روشن ہے پوری دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور تعلیمات کے حوالے سے بھائی سب کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے تیسری بات اور دوسری بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھائے گی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم نے کہ بھائی کیا بننا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ہم دوسروں کے لیے اسوہ بنے، نیکی میں ہم دوسروں کے اپنے اثرات چھوڑ کر جائیں، ہم اپنا تذکرہ خیر، بھائی کیا ہم اپنا تذکرہ خیر پیدا کریں۔ میں اور آپ جب جنازے کی چارپائی پر آئے نا تو الحمدللہ اگر 10 لوگ یہ کہنے والے ہوں کہ بہت اعلیٰ بندہ تھا، یہ ہمارے حق میں گواہی ہے انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ کھلوائے گی، یہ ہمارے لیے کیا کرے گی؟ مغفرت کا دروازہ کھلوائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم چچی حضرت فاطمہ جو ابو طالب کی بیوی ہے، حضور کی چچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، حضور کی چچی کا نام بھی فاطمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی، حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اپنی اصل میں دادی کے نام پہ رکھا تھا۔ حضرت علی کی جو والدہ تھی نا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی، گھر میں غربت تھی ابو طالب کی اولاد کی وجہ سے، زیادہ اہل و عیال تھے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے کھانا بچا کے رکھتی، بکریاں چرا کے حضور تشریف لاتے، ماں کی طرح شفقت سے پیش آتی، اور اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی۔ یہ مدینہ میں جا کے فوت ہوئی۔ حضرت علی کی والدہ تو بہت اعلیٰ مومنہ تھی، بھائی کہاں فوت ہوئی؟ جا کے مدینہ میں۔ جب ان کا انتقال ہوا، چونکہ اللہ کے نبی سے بڑی شفقت سے پیش، اللہ کے نبی نے فرمایا میری یہ چچی میرے ساتھ ماں والی شفقت تھی ان کی، اللہ کے نبی نے اپنا جبہ دیا حضرت علی کو کفن دینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ کفن دینے کے لیے۔ اور حضرت علی کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا، اللہ کے نبی پہلے خود قبر میں لیٹے، اللہ کے نبی برکت کے لیے لحد میں پہلے خود لیٹے، خود اترے، اور پھر اپنی چچی کو قبر میں اتارا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کی جو شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بھائی وہ دونوں جہانوں کے امام کی زبان پر اپنا خیر کا تذکرہ کروا گی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بھی کہ میری اس چچی نے میرے ساتھ بڑی شفقت کی ہے، میری اس چچی نے میرے ساتھ۔ تو بھائیو، مجھے اور میں اور آپ کم سے کم اپنے خاندان اور اپنے گھر کے لیے نمونہ بن جائے نا، وہی بہت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دوسروں کے لیے اچھائی کا نمونہ بننا ہے، اور بھائی کم سے کم درجہ یہ ہے، آخری بات، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے برائی کا نمونہ بننے سے بچائیں۔ یہ کم سے کم درجہ ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے برائی کا نمونہ بننے سے بچائیں۔ اس لیے یہ آیت، اور بھائی اس دعا کو نا، یہ جو آیت ہے اس کو بطور دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ یہ جو میں نے تشریح عرض کی ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کو دعاؤں میں شامل کریں، یہ بڑی عظیم الشان قرآن کریم کی آیت ہے۔ بہرحال فرمایا والذین یقولون، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہب لنا من ازواجنا، آپ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، ہماری اولادوں کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، وجعلنا للمتقین اماما،
اور ہمیں پرہیزگاروں کے لیے نمونہ بنا دے، اسوہ بنا دے، امام اور مقتدا بنا دے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر اچھائی کی طرف آئیں، ہمیں ایسا اعلیٰ نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔